ایک عجیب اور غریب داستان آج میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ آج سے کوئی 700 برس پہلے کی بات ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے جس کے بارے میں سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ محمد شاہ تغلق، جسے مورخین نے عجائب المخلوقات کا خطاب دیا، ایک نہایت ہی پیچیدہ اور عجوبہ شخصیت تھا۔ وہ ایک طرف 5 وقت کا نمازی تھا، لیکن دوسری طرف اس کے دماغ میں ایسے ایسے خیالات گردش کرتے تھے جنہیں سن کر تاریخ بھی شرمندہ رہ جاتی ہے۔ وہ اپنی وسیع سلطنت پر قناعت نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کو خواب تھا کہ کبھی اسے نبوت بھی مل جائے۔ جب یہ خواب پورا نہ ہوا تو اس نے ایک اور عجیب حکم جاری کیا: جب تک عرب کے لوگ مجھے خلیفہ تسلیم نہیں کرتے، ہندوستان میں بجماعت نماز پر پابندی رہے گی۔ اور یوں 3 مہینے تک پورے ہندوستان میں کوئی بجماعت نماز ادا نہیں ہوئی۔ لیکن سلطان محمد بن تغلق کا یہ عجیب و غریب داستان یہی ختم نہیں ہوتی۔ اس کے دور کے کچھ اور واقعات ایسے ہیں جو کسی بلے بالے انسان کو حیرت میں ڈال دیں۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے فوجیں ایک ایسے علاقے میں بھیجی جو کبھی اورنگ آباد کے قریب آباد ہوا کرتا تھا۔ اس علاقے کی اکثریت ہندوؤں پر مشتمل تھی اور یہاں کے حکمرانوں کا لقب رائے ہوا کرتا تھا۔ سلطان کی فوجیں وہاں کے موجودہ رائے سے ٹکرائیں تو رائے نے سلطان کے پاس ایک حیرت انگیز پیغام بھیجا: اگر تم یہ جنگ بند کر دو تو میں تمہارے بھیجے ہوئے ہر جانور کو سونے چاندی سے لاد کر واپس کر دوں گا۔ یہ سن کر سلطان حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً جنگ روک دی اور رائے کو اپنے محل میں مدعو کیا۔ جب رائے وہاں پہنچا اور مہمان نوازی کے بعد سلطان نے اس سے سوال کیا: تم نے ایک ایسی عجیب پیشکش کی ہے جو سن کر میں حیران رہ گیا۔ تمہارے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی کہ تم میرے ہر جانور کو سونے چاندی سے لاد سکتے ہو؟ رائے نے جواب دیا: میرے سے پہلے اس سلطنت میں 7 رائے گزر چکے ہیں۔ ہر رائے نے اپنی دولت کو محفوظ رکھنے کے لیے 7,000 مائن بنوائے تھے، اور میرے پاس ان کے تمام 50,000 مائنوں کا نقشہ موجود ہے۔ یہ سن کر سلطان کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد سلطان کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا: یہ مائن آخر کیا بلا ہے؟ مائن ہندوستان کا گم شدہ خزانہ ہے۔ قدیم ہندوستان میں مائن ایک خاص قسم کے کنویں کو کہتے تھے جو عام کنووں سے بالکل مختلف ہوتے تھے۔ یہ کوئی معمولی گڑھے نہیں تھے، بلکہ عظیم الشان حوض تھے جن میں چاروں طرف سیڑھیاں بنی ہوتی تھی جو نیچے تک جاتی تھی۔ ان کنووں کا مقصد صرف پانی ذخیرہ کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ خزانوں کے محفوظ ذخیرہ تھے۔ رائے کے پاس موجود نقشہ دراصل ان 50,000 خزانوں کنووں کی نشاندہی کرتا تھا جو اس کے آباء و اجداد نے بنوائے تھے۔ خزانے کی تلاش اور ایک نیا انکشاف: جب سلطان نے یہ نقشہ حاصل کیا تو اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ان کنوؤں کی تلاش شروع کریں۔ کچھ عرصے بعد پہلا مائن دریافت ہوا۔ جب سپاہیوں نے اسے کھودا تو ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ کنویں کے تہہ میں سونے چاندی کے سکے، جواہرات اور بیش قیمت ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر سلطان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے مزید مائنوں کی کھدائی کا حکم دیا اور ہر نیا کنواں ایک نیا خزانہ لے کر سامنے آیا۔ لیکن یہاں ایک اور حیرت انگیز موڑ آیا۔ کچھ مائنوں میں صرف سونا چاندی ہی نہیں بلکہ پراسرار تحریریں اور نقشے بھی ملے جن پر عجیب و غریب علامات کندہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تحریریں کسی گم شدہ تہذیب کا راز چھپائے ہوئے تھے۔ کیا یہ خزانے محض سونے چاندی کے ڈھیر تھے یا ان کے پیچھے کوئی اور راز پوشیدہ تھا؟ تاریخ کا سبق: لالچ اور انجام۔ سلطان محمد بن تغلق نے ان خزانوں کو اپنی سلطنت کی مضبوطی کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ لالچ کبھی اچھے انجام تک نہیں پہنچتا۔ کچھ عرصے بعد ہی سلطان کی اپنی ہی حکومت سلطنت میں بغاوتیں پھوٹ پڑی اور انہیں خزانوں کی وجہ سے طوائف الملکی پھیل گئی۔ آخرکار محمد بن تغلق کی موت کے بعد یہ خزانے بھی وقت کی گرد میں گم ہو گئے۔ آج بھی اگر کوئی اورنگ آباد کے آس پاس کے علاقوں میں جائے تو کہیں نہ کہیں سے پرانے کنووں کے آثار ملتے ہیں۔ کون جانے شاید ان میں سے
किसी की तह में आज भी वो गुमशुदा खजाने मौजूद हो जो कभी राय की सुल्तनत की दौलत थे। ये कहानी न सिर्फ एक अजीब व गरीब तारीख वाकया है बल्कि ये इंसान के लालच और उसके अंजाम की भी एक सबक आमूज दस्तान है। क्या आपको लगता है कि आज भी ऐसे खजाने जमीन के किसी कोने में दफन हो सकते हैं? अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर सबक आमोज स्टोरी या कहानी आप तक पहले पहुंच जाए।